نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں. میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں. جو نفرت کی سیاست ہے, جو گالم گلوچ کی سیاست ہے, اپنے سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو, اپنی سیاسی مخالفین کے بہنوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے. نون لیگ پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی سے انتقام لے رہی ہے. میں خود بھی نون لیگ کی نفرت کا شکار ہو چکا. بلاول بھٹو کہتے ہیں نفرت کی سیاست سے ملک تقسیم ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی سے کہتے ہیں گالم گلوچ سیاست نہیں ہے. ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا کون سی سیاست ہے؟ لاہور پاکستان کا دل ہے اور پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. لاہور پر کبھی شہباز کو مسلط کیا جاتا ہے, کبھی وسیم اکرم پلس. حالات مشکل ہیں لیکن عوام پریشان نہ ہو. پیپلز پارٹی ملک کو معاشی اور جمہوری بحران سے نکالے گی. دہشت گرد جو سر اٹھا رہے ہیں وہ کاٹ ڈالیں گے. عوام جانتے ہیں کس نے کیا اور کس نے انتقام لیا. مریم نواز کہتی ہیں مخالفوں کو رلانے والے کی وجہ سے آج پورا ملک رو رہا ہے. 2018 سے 22 تک نااہلی کا اثر پورے پاکستان نے بھگتا. خواتین رو رہی ہیں, گھروں میں گیس نہیں آ رہی. نواز شریف کو نکال دیں تو ملک میں صرف کھنڈرات رہ جاتے ہیں. حمزہ شہباز بولے 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. بانی پی ٹی آئی نے 3 سال معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا. نون لیگ نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا. ادھر این اے 119 سے پی ٹی آئی امیدوار مہر وسیم کی مریم نواز کے حق میں دستبرداری. پیپلز پارٹی کرپشن کے پیسوں سے الیکشن جیتنا چاہتی ہے. رہنما مسلم لیگ نون عطا تاڑر نے کہا بلاول بھٹو کرپشن کے نوٹ لے کر لاہور آئے ہیں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز نے بدترین سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا. رانا ثناء اللہ بولے بانی پی ٹی آئی کہتے تھے 500 افراد کو پھانسی لگائیں گے, وہ آج وہاں بیٹھے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں. احسن اقبال نے شکر گڑھ میں جلسے سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی کا ٹولہ انتشار کی سیاست کر رہا ہے. عوام کو اداروں سے لڑانے والا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. تمام آزاد ارکان جیت کر پی ٹی آئی میں آ بھی جائیں تو نقصان پورا نہیں ہوگا. وزیر اعظم, صدر اور سینٹ کے انتخابات میں بہت بڑا نقصان ہوگا. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی امریکی میڈیا سے گفتگو. بولے انتخابی نشان چھیننے سے پارٹی 227 مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکی. تحریک انصاف کو 8 فروری کے انتخابی عمل سے باہر نہ کیا جائے. پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں کمی نہیں آئی. ایسے حالات میں جمہوریت اور ملک کی بہتری نہیں ہوگی. بہت ہو گیا, ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. کراچی ایم کیو ایم کا ہے 8 فروری کے فیصلے پر مہر لگے گی. خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب. بولے پاکستان بنانا تھا, پاکستان بچائیں گے. ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر واپس آئی ہے. نئے مارکے اور صف بندی کا وقت آ گیا. اس جنگ میں پاکستان کے عوام کی جیت ہوگی. مصطفیٰ کمال بولے بلاول بھٹو ایم کیو ایم کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ان کی ضمانتیں 8 فروری کو ضبط کروائیں گے. 15 برسوں کے ظلم کا حساب لیں گے. فاروق ستار نے کہا 8 فروری کو سندھ کے مظلوموں کو حقیقی آزادی ملے گی. بددیانت لوگوں سے جلد سندھ کی جان چھوٹنے والی ہے. انیس قائم خانی نے کہا کراچی کا مینڈیٹ پتنگ اور ایم کیو ایم کے پاس ہے. انتخابات آرام اور تسلی سے ہونے جا رہے ہیں. 5 سال کے لیے حکومت آ رہی ہے جو کام کرے گی. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی ملتان میں گفتگو. کہا شیر بھی آ گیا اور عقاب بھی آ گیا, اللہ بہتری کرے گا. مہنگائی کو کنٹرول اور معیشت کو بہتر کرنا ترجیح ہوگی. صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی خانوال میں گفتگو. کہا نون لیگ کے ساتھ بہت جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. آئی پی پی آئندہ حکومت میں کلیدی کردار ادا کرے گی. عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت. موٹر سائیکلز کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی کریں گے. ادھر شوبز کی معروف شخصیت ساجد حسن استحکام پاکستان پارٹی میں شامل. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار. کئی علاقوں میں دھند. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں راستے دھندلا گئے. موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد, M2 بلکسر سے اسلام آباد تک بند. موٹر وے M3 پر فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع. موٹر وے M4 پر عبدالحکیم سے فیصل آباد تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا. M14 ہکلا سے کوٹ بیلیا تک استعمال کرنے پر پابندی.
धुंध के बायस सवात एक्सप्रेस वे को कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का NA 127 लाहौर में जलसा, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। एतजाज अहसन, चौधरी सरवर, खुरम गंडापुर और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आसिफा भुट्टो ने भी जलसे में शिरकत की। कहती हैं, लाहौरियों ने साबित कर दिया वो जमहूरियत के चाहने वाले हैं। लाहौर ने चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाले को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के कायद में हिम्मत है तो बिलावल का मुबाहसा का चैलेंज कबूल करें। PTI कराची में इख्तिलाफात, उम्मीदवारों में फिर रद्दोबदल। हलीम आदिल शेख के करीबी उम्मीदवारों की PTI ने हिमायत वापस ले ली। अलीम आदिल शेख की NA 132 पर नामजदगी का फैसला वापस। नईम आदिल की PS 123 पर नामजदगी भी वापस ले चुकी। हलीम आदिल के वकील अली ताहिर से PS 101 में हिमायत वापस। दीगर हलकों में निसार अहमद, अशरफ समू, बैरिस्टर फयाज की हिमायत वापस ले ली गई। सरगोदा के हल्का NA 83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज दिन 10 बजे होगी। दरख्वास्त गुजारों और हल्के के उम्मीदवारों को नोटिस जारी। एक उम्मीदवार की वफात पर दोनों हल्कों में इंतखाबात मुलतवी हुए थे। दूसरी जानिब मुल्क भर में हल्कावार तमाम उम्मीदवारों की तफसीलात जारी। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 33 वेबसाइट पर जारी कर दिए। आइंदा आम इंतखाबात में सिर्फ 16 दिन बाकी। सियासी अदम बर्दाश्त, बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पेशावर में मुखालिफ जमात का झंडा लगाने पर बाप के हाथों बेटा कत्ल। पुलिस के मुताबिक वडवेर में घर में झंडा लगाने पर बाप बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ। सियासी इख्तिलाफ पर बाप ने बेटे पर फायरिंग कर दी। नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क बहरान का शिकार है, हम मुल्क को बहरान से निकालेंगे। बानी PTI कहते थे, इख्तियार मिले तो 500 अफराद को फांसी लगा दूंगा। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो शख्स आज वहां बैठा है जिसका वो हकदार है। आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम इन दोनों मसाइल के ऊपर काबू पाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। 5 साल का टेन्योर था, 4 साल में दहशत गर्दी का भी कला कौमा हुआ और लोड शेडिंग के ऊपर भी काबू पाया गया। उसने आते ही असेंबली में अपने पहले खिताब में, अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि मैं तो अपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इन सबको जो है वो जेल भेजूंगा। और फिर करते करते जो है वो फिर वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे वो इस वक्त बैठे हैं। अगर वज़ीर आज़म है तो असेंबली ठीक है, अगर वज़ीर आज़म नहीं रहे तो जी मैं तो असेंबली को जो है वो इस्तीफा दे के बाइकआउट करके बाहर जा रहा हूँ। पंजाब की हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबे पे तोड़ी थी, KPK की हुकूमत हमारे कहने पे ऊपर तोड़ी थी।